آج کسان ڈے تھا۔ عثمان اپنے لہلہاتے سرسبز کھیتوں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے اس کے دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا جب اس نے کہا تھا کہ وہ ایک کسان بننا چاہتا ہے۔ وہ اپنے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے وہ دن یاد کر رہا تھا جب کالج کا آخری دن تھا اور سب دوست وغیرہ اکٹھے ہوئے تھے۔ طالب علم اور استاد آپس میں دوستانہ ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ استاد سمجھا رہے تھے کہ اب آپ یونیورسٹی چلے جائیں گے، آپ کو مزید محنت کرنی ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے۔ استاد طالب علموں سے پوچھ رہے تھے کہ اب آپ کون سا پیشہ اختیار کریں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے تو کسی نے کہا کہ ہم انجینئر بنیں گے اور کوئی طالب علم مائکروسافٹ انجینئر بننا چاہتے تھے۔ میرے سب دوست بھی زیادہ تر مائکروسافٹ انجینئر اور ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ کلاس میں اسی بارے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ سر نے پوچھا، عثمان آپ کیا پیشہ اختیار کریں گے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا میرے سب دوست میرا مذاق اڑانے لگے کہ سر یہ تو کسان بنے گا، اس نے کھیتی باڑی کرنی ہے اپنے گاؤں جا کر۔ میں نے اپنے دوستوں کو کوئی جواب نہ دیا کیونکہ میں واقعی میں ایک کسان بننا چاہتا تھا۔ اور اس طرح سے کالج کا آخری دن گزر گیا۔ ہم سب دوستوں نے ایک دوسرے کو اچھی یادوں کے ساتھ رخصت کیا اور میں اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ میں ایک کسان کا بیٹا تھا۔ میں نے ساری زندگی اپنے باپ کو کھیتوں میں بہت محنت کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے باپ کی طرح ایک محنتی کسان بنوں گا۔ میں بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں آ جاتا اور صبح سے شام تک ان کو بیج بوتے دیکھتا۔ دن رات سردی گرمی کا خیال کیے بغیر وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلاتے۔ میں اپنے والد کو اتنا کام کرتے ہوئے دیکھ کر سوچتا کہ وہ کتنا تھک جاتے ہوں گے، لیکن ہر صبح وہ اپنے کھیتوں پہ جانے کے لیے پہلے سے زیادہ پرجوش ہوتے۔ بیج بونے سے لے کر فصل پکنے تک وہ اپنے بچوں کی طرح فصل کا خیال کرتے۔ دن رات محنت کے بعد فصل تیار ہو جاتی تو کٹائی کا مرحلہ شروع ہوتا۔ ہم سب گھر والے مل کر اپنے باپ کا فصل کاٹنے میں ساتھ دیتے اور یوں دن رات کام کرنے کے بعد ان کو اپنی محنت کا پھل ملتا ہے۔ اب میرے والد بوڑھے ہو چکے تھے، ان سے پہلے کی طرح کام نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اب اپنے باپ کی جگہ کاشتکاری کروں گا۔ میں نے زراعت کا شعبہ اختیار کیا اور سیکھا کہ کس طرح سے میں اپنی فصلوں کو اور بہتر کر سکتا ہوں۔ زراعت کی تعلیم حاصل کرنے سے میں نے جانا کہ ہم کس طرح سے اپنی فصلوں کو بہتر کر سکتے ہیں، نئے ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی فصلوں کی پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں کسان کس طرح سے کام کرتے ہیں، اپنی فصلوں کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں، کیڑے مار دوائی کون سی استعمال کرتے ہیں، کیا کھاد استعمال کرتے ہیں، یہ سب مجھے زراعت کی تعلیم حاصل کرنے سے معلوم ہوا۔ زراعت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنے کھیتوں کے لیے نئی اور جدید مشینوں کا استعمال کیا۔ میری فصلیں بہتر سے بہتر ہو گئیں اور میری پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں اپنے بچوں کو کھیتوں میں لے کر آتا اور ان کو سمجھاتا، جس طرح سے پڑھ لکھ کر
ڈاکٹر اور انجینئر بنا جاتا ہے، اسی طرح سے پڑھ لکھ کر کسان بھی بنا جاتا ہے۔ اگر کسان بھی پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ اپنی فصلوں کا اچھے سے دیکھ بھال کر سکیں گے، جدید ٹیکنالوجی کے مطابق اپنی فصلوں کا خیال رکھ سکیں گے۔ ہمارے ملک کی 70% آبادی زراعت پر مشتمل ہے، اس لیے ہمیں اپنی نئی نسل کو زراعت کے شعبے کی طرف بھی توجہ دلانی چاہیے۔ ہمارے ملک کے کسان بہت محنتی ہیں، اگر ان کو جدید تعلیم دی جائے تو وہ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے۔ پڑھا لکھا کسان، ترقی یافتہ پاکستان۔